اپنے اس بندے سے بڑی محبت کرتے ہیں جو اپنے ظاہر اور باطن کو پاک اور صاف رکھتا ہے. باطن بھی پاک، ظاہر بھی پاک. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک اللہ تعالی محبت کرتے ہیں التوابین. توابین کہتے ہیں جس نے اپنے باطن کو، اپنے اندر کو پاک کر لیا، توبہ کر کے عرش والے رب کو راضی کر لیا، اندر سے پاک ہو گیا. اور دوسرا فرمایا وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، وہ پاک صاف رہنے والوں سے. متطہرین کہتے ہیں جو زیادہ ہی پاک ہے. یہ مبالغے کا صیغہ ہے، کثرت کے ساتھ. توابین بھی مبالغہ، زیادہ ہی توبہ کرتا ہے اور بالکل پاک صاف رہتا ہے. اللہ پاک اس بندے سے بڑی محبت کرتے ہیں. طہارت جو ہے انسان کے لیے اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ جل شانہ نے جب اپنی اس پاک کتاب کو نازل فرمایا تو سب سے جو پہلی وحی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں نازل ہوئیں. اس کے بعد آسمان سے نزول وحی میں وقفہ آ گیا. وقفہ ہم درسی زبان میں اس کو کہتے ہیں فترۃ الوحی، وحی کا انقطاع. پھر دوبارہ جب حضرت جبریل اللہ کا کلام لے کر آئے تو اس کو ذرا محبت سے سن لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. اے کپڑا لپیٹنے والے، چادر اوڑھنے والے، آپ کھڑے ہو جائیں، ڈرائیں اللہ کے بندوں کو اور اپنے رب کو بڑا کریں، اپنے رب کی بڑائی بیان کریں. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے، لباس پاک صاف. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور نجاست کو چھوڑ دیں. یہاں پر بھی 2 باتوں کا حکم ہے، اندر بھی پاک، باطن بھی پاک، ظاہر بھی پاک. تو اس بات سے آپ اندازہ کریں کہ اسلام میں طہارت کی کتنی اہمیت ہے کہ ابھی کلام اللہ کے نزول کی ابتدائی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. اللہ تعالیٰ بار بار ہم سب کو حرمین کی زیارت نصیب فرمائے. مدینہ منورہ، جب ان شہروں کا نام لینا ہے تو بڑے احترام سے، مکہ مکرمہ، مکہ پاک، مدینہ پاک، اس طرح بڑی محبت کے ساتھ. مدینہ منورہ میں ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد قباء. وہاں کے جو رہنے والے لوگ تھے بڑے طہارت اور صفائی پسند. اللہ تعالیٰ نے ان کی طہارت کی تعریف فرمائی ہے. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. اس میں مسجد قباء کے دائیں بائیں جو رہنے والے لوگ ہیں، یحبون ان یتطہروا، وہ پسند کرتے ہیں کہ پاک صاف طہارت، اور اللہ بھی طہارت کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے طہارت کی، صفائی کی، کیا وجہ ہے اس کی؟
کہنے لگے انا نتبع الحجارۃ الماء، ہم 2 دفعہ استنجا کرتے ہیں۔ جب قضائے حاجت کی تو پہلے مٹی کے ساتھ استنجا کرتے ہیں، پھر پانی کے ساتھ 2 مرتبہ۔ اور آپ جانتے ہو پانی آج بھی اس دور میں بھی عرب میں کتنا مشکل ہے پانی کا معاملہ، تو اس زمانے میں اور اس دور میں 2 دفعہ استنجا، پہلے پتھر کے پھر پانی کے ساتھ۔ انا نتبع الحجارۃ الماء، اور جو آدمی اس کا خیال نہیں کرتا طہارت کا، اللہ تعالیٰ کو وہ سخت ناپسند ہے۔ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام 2 قبروں کے پاس سے گزرے، فرمایا انہما لیعذبان، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں کو۔ وما یعذبان فی کبیر، کوئی بڑی بات تو نہیں، بڑی بات میں نہیں عذاب ہو رہا، اگر بچنا چاہتے تو بچ سکتے تھے۔ اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ان میں سے ایک تو غیبت کیا کرتا تھا، چغلی کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، اور دوسرا لا یستنزہ من البول، پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ جو طہارت کا خیال ہی نہیں کرتا وہ عذاب کے اندر ہے، اور جو پاک صاف رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ایک صحابی رسول تھے، ان کے نسل در نسل ان کا یہ لقب پڑ گیا مجمر۔ مجمر، مجمر کا معنی ہوتا ہے اللہ کے گھر میں خوشبو لگانے والا، خوشبو لگانے والا۔ حدیث مبارک میں ہے اللہ کے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد وان تنظف وتطیب، اللہ کے نبی نے حکم دیا مساجد کو تعمیر کیا جائے، پھر ان کو پاک صاف۔ مساجد کی صفائی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ ایک عورت ہے اللہ کے گھر کی صفائی کرتی ہے، فوت ہو گئی، رات کا ٹائم ہے، صحابہ نے سمجھا کہ عام عورت ہے، جنازہ پڑا، دفن کر دیا۔ کچھ وقت گزرا، پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ وہ کہاں ہے عورت جو رب کے گھر کی صفائی کرتی ہے؟ بتایا گیا، فرمایا دلونی علی قبرہا، جو اللہ کے گھر کی صفائی کرنے والی عورت ہے مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ۔ دوبارہ جا کے صفیں بنا کے نماز جنازہ۔ کیوں بھائی؟ یہ اللہ کے گھر کی صفائی کرتی ہے، صفائی کرتی ہے، اور یہ مسلمانوں کی، اسلام کی شان ہے۔ فرمایا اتقوا اللعینان، 2 لعنت کرنے والی چیزوں سے بچ جاؤ، 2 لعنتی کام ہیں، ان سے بچ جاؤ۔ لعنتی کام کون سے ہیں؟ الذی یتخلا فی طریق الناس او فی ظلہم، لوگوں کے راستے میں پیشاب کر دیتا ہے، قضائے حاجت کر دیتا ہے، یا ان کے سائے والی جگہ پر۔ بعض آدمی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ راستے میں پیشاب کر دیتے ہیں، یا راستے میں تھوکنا شروع کر دیتے ہیں، تھوکنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے۔ مسلمانوں کے راستے منظفہ و مطہرہ، ہمارے شہر، ہماری گلیاں محلے پاک صاف، یہ اسلام کی شان ہے۔ مسلمانوں کے راستے کشادہ ہوتے ہیں اور صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ فرمایا جو راستے میں نجاست ڈالتا ہے اس پہ لعنت برستی ہے۔ کئی آپ نے دیکھا سیانے بیانے بندے وہ راستے میں تھوکنا شروع کر دیتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں، اللہ تو اس بات سے راضی نہیں ہوتے۔ اب ہم انشاءاللہ 2 آیات کریمات کا مطالعہ کرتے ہیں، ایک سورہ النساء سے اور دوسری سورۃ المائدہ سے۔ یہ دونوں صورتیں، سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ،
مدنی صورتیں ہیں، مدینہ پاک میں نازل ہوئی ہیں، سورۃ النساء بھی اور سورۃ المائدہ بھی۔ اللہ نے ان دونوں صورتوں کو ایک ہی انداز سے شروع فرمایا ہے، یا ایھا الناس، اور دوسری میں یا ایھا الذین آمنوا، ایک ہی انداز کے ساتھ۔ اس سے پہلی جو دو صورتیں ہیں سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، وہ بھی دونوں صورتیں مدنی صورتیں ہیں، ان کو ایک انداز سے شروع کیا ہے، الف لام میم سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران بھی اسی طرح۔ اور یہ دو صورتیں اللہ نے ایک ہی انداز سے شروع فرمائی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہ دوسرا حکم ہے نشے اور شراب کے بارے میں۔ پہلا جو حکم تھا وہ سورۃ البقرہ میں قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، یہ دوسرا حکم ہے۔ اور تیسرا پھر سورۃ المائدہ میں بالکل اللہ پاک نے اس کو حرام قرار دے دیا، حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری السبیل۔ کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جن کے گھروں کے دروازے مسجد نبوی کے اندر کھلتے تھے، ان کو وہاں سے لازمی گزرنا پڑتا تھا۔ فرمایا کہ وہ آدمی جو جنابت کی حالت میں ہے وہ نماز یا نماز کی جگہ کے قریب نہ جائے، الا عابری السبیل، مگر راستہ عبور کرنے والا جس کا دروازہ ہی اس مسجد نبوی کے صحن میں کھلتا تھا، اس کو رخصت ہے کہ وہاں سے گزرنا چاہے تو گزر سکتا ہے۔ حتیٰ تغتسلوا، حتیٰ کہ تم غسل کر لو، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اگر تم بیمار، او ولا سفر، یا سفر پر، او جاء احد منکم من الغائط، یا کوئی آیا قضائے حاجت سے، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہے، فلم تجدوا ماء، اور تم پانی نہیں پاتے، پانی نہیں ملتا، فتیمموا صعیدا طیبا، تیمم کر لو، پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لو۔ تیمم جو ہے وہ غسل کا اور وضو کا ایک ہی ہوتا ہے۔ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، فرمایا صعیدا طیبا، دونوں ہاتھ ایک مرتبہ، التیمم ضربۃ، زمین پر پاک صاف جگہ پر لگا کے دونوں ہاتھوں کو آپس میں مل کے اپنے چہرے پہ مل لیں، یا پہلے چہرے پہ مل لیں جس طرح یہاں ہے، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اور ہاتھوں پر بعد میں مل لیں۔ یہ دونوں طریقے قرآن و سنت سے ثابت ہے، یہ تیمم کا طریقہ ہے، یہی وضو کا تیمم ہے اور یہی غسل کا تیمم ہے۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ پاک عفوا غفورا، عفو اور غفور دونوں اللہ پاک کے نام ہیں، اور ان دونوں میں فرق ہے۔ آپ ذرا اپنے چہرے مبارک میری طرف کر لیجئے، عفوا غفورا۔ عفوا کا معنی ہوتا ہے کہ جس کاغذ پہ میرے اور تمہارے گناہ لکھے ہوئے ہیں نا، اللہ پاک نے راضی ہو کے معاف کر کے اس لکھائی کو ختم کر دی ہے، وہ کاغذ ہی بالکل سفید ہو گیا ہے، یہ ہے عفوا۔ اللہ پاک کے ناموں سے یہ بہت ہی عظیم الشان نام ہے، اس لیے فرمایا کہ جو سب سے افضل ترین رات ہے نا، افضل ترین رات لیلۃ القدر، اس وقت دعا کیا کرنی ہے، اللہم انک عفو، عفو، بھئی عفو کا لفظ کیوں آیا لیلۃ القدر میں؟ باقی بھی تو اللہ پاک کے نام ہے نا۔ عفو کا معنی ہے کہ جس کاغذ پہ، جس نامہ اعمال پہ میرے تمہارے گناہ لکھے ہوئے ہیں نا، اللہ نے وہ لکھائی بالکل ختم کر کے اس کاغذ کو صاف کر دیا، بالکل صاف ہو گیا، ایسے ہو گیا جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ غفورا، یہ دوسرے نمبر پہ آیا غفورا۔
غفور کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ معاف کرنے والا. ایک ہے غفور ہمیشہ معاف کرنے والا، ایک ہے غفار، غفار زیادہ معاف کرنے والا، زیادہ. تو جتنا لفظ پیارا عفوان ہے نا، اتنا پیارا اللہ پاک کا کوئی نام نہیں کہ جس کاغذ پہ گناہ لکھے ہوئے ہیں وہ کاغذ ہی سفید ہو گیا ہے. غفور کا معنی کہ گناہ لکھے ہوئے ہیں اور ان گناہوں کے اوپر اللہ پاک نے قلم پھیر دی ہے معافی کا. نیچے وہ لکھائی قائم ہے لیکن اوپر قلم پھیر گیا معافی کا. یہ فرق ہے عفواً غفورا. اس لیے جو افضل ترین وقت ہے اس میں بتایا کہ اللہ پاک کے اس نام کے ساتھ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا، معافی کو پسند کرنے والا، مجھے معاف فرما. اب اس سے ملتی جلتی آیت سورۃ المائدہ میں جو سورۃ النساء میں، یہ دونوں صورتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں. دونوں صورتیں مدنی ہیں، ان کے شروع ہونے کا انداز بھی ایک جیسا ہے، مسائل بھی ملتے جلتے ہیں. ایک فرق ہے کہ سورۃ النساء میں اللہ پاک نے زیادہ تر جو بیان کیا ہے نا وہ منافقین کا ہے، منافقین کا. اور سورۃ المائدہ میں آخری احکام جو سب سے آخر میں اللہ نے نازل فرمائے وہ سورۃ المائدہ کے اندر ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ. اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، ارادہ کر لیا ہے نماز پڑھنی ہے اور قربان جائیں. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما اقیمت الصلاۃ منذ اسلمت الا علی طہارۃ. فرماتے ہیں محبت سے سن لیجئے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہ جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے نا، جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے، اسلام قبول کیا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک جب بھی اذان ہوئی ہے، اذان ہوئی ہے تو اذان میں نے با وضو سنی ہے، وضو کر لی ہے اذان سے پہلے. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی کا یہ شیڈول اور طریقہ بنا لیا ہے کہ اذان سے پہلے میں نے وضو کر لی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان ہو رہی ہے تو میرا وضو نہیں ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق. اس میں اللہ پاک نے وضو کا طریقہ بھی بتا دیا ہے. احادیث میں اس کی وضاحت ہے. ایک بندہ عربی جانتا ہے نا، عربی جانتا ہے، عرب کا رہنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو، قرآن کو سمجھ نہیں سکتا جب تک حدیث کو ساتھ شامل نہ کرے. حدیث کے بغیر نہیں سمجھ آتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے جو پہلی بات بتائی، لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ. وضو میں سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دونوں طریقے ٹھیک ہے، ثابت ہے. تو اس کے بعد دونوں ہاتھ انسان دھوتا ہے، دونوں ہاتھ اور انگلیوں کے اندر خلال کرتا ہے، خلال کرتا ہے. فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے دھو لو، وایدیکم الی المرافق. جب چہرہ دھونا ہے تو پھر اس سے پہلے آپ کلی بھی کرتا ہے، ناک میں پانی چڑھاتا ہے، ناک میں پانی چڑھاتا ہے اور پھر ناک کو صاف کرتا ہے. پھر فرمایا وایدیکم الی المرافق، کوہنیوں تک اپنے ہاتھ دھو لو، کوہنیوں تک. یہ چند چیزیں قرآن پاک میں اور باقی حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں. وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کر لو. سر کا مسح جو ہے یہ پیارے نوجوان ہیں نا، پیارے نوجوان، ان کے لیے بڑی مصیبت ہوتی ہے کیونکہ سینکڑوں روپے دے کر بالوں کی کٹنگ کراتے ہیں نا، تو کٹنگ شٹنگ میں پھر مسئلہ ہوتا ہے. تو دونوں ہاتھ تار کر کے سر کے اگلے حصے سے پیچھے لے جائیں اور پیچھے سے آگے لے آئیں. یہ سر کا مسح ہے، یہ رکن ہے وضو کا. اس میں
بہت سارے اللہ کے بندے کوتاہی کر جاتے ہیں. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنے پاؤں بھی دھو لو ٹخنوں تک اپنے پاؤں دھو لو. اور اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ انگلیوں کے دوران کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ ناخن کے برابر اس کی جگہ خشک رہ گئی ہے وضو والے مقام سے. فرمایا ارجے، دوبارہ لوٹ جا، فائد وضو کا وصلاۃ کا، وضو بھی دوبارہ کر، نماز ساری دوبارہ پڑھ. وضو بھی دوبارہ، نماز بھی دوبارہ. ناخن برابر جگہ خشک رہ گئی ہے تو دونوں کام دوبارہ کر. فرمایا اللہ پاک نے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَہَّرُوا، اگر تم جنابت میں ہو تو اچھی طرح طہارت کرو. مبالغے کے ساتھ بھئی یہ طہارت کے مسائل کہاں سے ملیں گے؟ وہ فزکس سے تو نہیں ملنے، نہ بیالوجی سے، نہ کیمسٹری سے. یہ تو ملنے ہیں حدیثوں سے، قرآن اور سنت سے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے، احادیث کی کتابوں سے. اور جنابت کا غسل اور جو غسل میت ہے وہ تو بالکل ہی آسان ہے، کوئی مشکل ہے ہی نہیں. سب سے پہلے انسان عد ہوتا ہے، استنجا کرتا ہے، نجاست کو دھوتا ہے، پھر نماز والا وضو کر لیتا ہے اور اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے. اور پاؤں چاہے تو ساتھ ہی دھو لے چاہے بعد میں دھو لے. پھر اپنے سر پہ 3 مرتبہ پانی ڈالتا ہے، 3 چلو اچھی طرح اپنے سر کو تر کرتا ہے، کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. پھر سارے جسم پہ پانی بہا دیتا ہے. کیا مشکل ہے اس میں؟ یہی غسل میت ہے. جو غسل جنابت ہے وہی غسل میت ہے. اور میت کو غسل دینا غسل ہے نا. اور یہی ہمارا آج کا عنوان ہے، طہارت کے مسائل. بھئی بندہ فوت ہی ہو گیا ہے، بندہ مر گیا ہے تو اس کو بھی غسل دینا ہے. یہ اسلام کی عظمت ہے، اسلام کی برکت ہے. بندہ فوت ہی ہو گیا ہے، فوت ہونے والے کو، میت کو غسل دے. فرمایا من غسل میتا، طہارت کی شان، جو میت کو غسل دیتا ہے. وَقَتَمَ مَا عَلَيْهِ، اور اس کے جسم پر اگر کوئی عیب نظر آیا، میت کے جسم پر کوئی عیب نظر آیا تو اس عیب کو چھپا لیتا ہے، لوگوں کو بیان نہیں کرتا. وَقَتَمَ مَا عَلَيْهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ 40 مرہ، عرش والا رب اس بندے کو 40 مرتبہ معاف فرماتا ہے. تو معافی تو ایک ہی کافی ہے. بھئی بندہ کافر سے مسلمان ہوا ہے، اسلام کا غسل ہے، جمعۃ المبارک کا غسل ہے، جنابت کا غسل ہے، میت کا غسل ہے. اسلام تو ہے ہی طہارت کا نام. زندہ ہے، فوت شدہ ہے. اور قربان جائیں، میں محبت سے ایک واقعہ سناؤں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے غسل دیا ان میں سر فرست حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں تاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیا و میتا. جب بندہ فوت ہوتا ہے نا، چاہے نیک ہے چاہے برا ہے، نیک ہے یا برا ہے، موت کی اپنی تکلیف ہے، تو اس کا لباس یا اس کا بدن وہ ناپاک ہو جاتا ہے، پاک نہیں رہتا. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک مثال تاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیا و میتا. قربان جائیں رحمت دو عالم، زندہ تھے تو پاک، جب دنیا سے گئے تو پھر بھی پاک. فرماتے ہیں آپ کے لباس مبارک پہ، آپ کے بدن مبارک کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو طہارت کے منافی ہو. یہ ایک ہی مثال ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ. اس سے ملتی جلتی آیت ہے جو سورۃ النساء کے اندر آیت نمبر 43 اور یہاں آیت نمبر 6. فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وَلَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آؤ میں محبت سے اپنی بات کو آگے چلاؤں۔ احادیث میں جو حدیث کی کتابیں ہیں سیاستہ 6 حدیث کی معتبر کتابیں، ان میں سے قربان جائیں کہ محدثین کرام نے کیا کیا ہے۔ سنن نبی داود کے اندر یہ سیاستہ میں ہے، جامع ترمذی اور سنن نبی داود، سنن نسائی، یہ حدیث کی کتابیں ہیں۔ اچھا، حدیث کی کتابوں کے اندر نماز کا مسئلہ، حج کا مسئلہ اور زکوٰۃ کا مسئلہ اور ذکر کا مسئلہ، سارے کے سارے مسئلے بعد میں سب سے پہلا جو باب ہے نا، یہ اسکولیے بچے چیپٹر کہتے ہیں، ہم باب کہتے ہیں، سب سے پہلا باب طہارت کا حدیثوں کے اندر سنن نبی داود میں سب سے پہلے کتاب الطہارہ اور سنن نسائی میں حدیث کی کتاب سب سے پہلے کتاب الطہارہ اور جامع ترمذی میں سب سے پہلے کتاب الطہارہ۔ بھائی محدثین نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ سارے چیپٹر بعد میں نماز کا، زکوٰۃ کا، حج کا، ذکر کا، ماں باپ کا، سارے کے سارے چیپٹر بعد میں، اور پہلا طہارت کا۔ اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ اسلام میں طہارت کا کس قدر مقام ہے اور کتنی اہمیت ہے۔ آؤ آپ 6 حدیثیں سنتے ہیں۔ کل بھی آپ نے یہی بیان سنا ہے، اہل حدیث۔ تو اہل حدیث کون ہوتے ہیں؟ جو حدیثیں پڑھتے ہیں، سنتے اور سناتے ہیں۔ 6 احادیث مبارکہ اپنا دایاں ہاتھ کھول لیں، میں 3 کتابیں حدیث مبارک کی، کتاب الطہارہ جو طہارت کا باب قائم کیا ہے، سب سے پہلی کتاب الطہارہ کی حدیث اور سب سے آخری حدیث، دایاں ہاتھ کھولنے اور گنتے جائیں۔ سنن نسائی کے اندر سب سے پہلی حدیث کتاب الطہارہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا فرمان، اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها۔ جب صبح کوئی بندہ بیدار ہوتا ہے تو اپنا ہاتھ پانی میں داخل نہ کرے حتیٰ کہ دھو کے پانی کے اندر اپنے ہاتھ کو داخل کرنا ہے، بغیر دھونے کے نہیں۔ یہ سب سے پہلی حدیث ہے کتاب الطہارہ سنن نسائی کے اندر، اسی چیپٹر میں، اسی باب میں جو سب سے آخری حدیث ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام سفر میں تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساتھ تھے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ہار تھا وہ گم ہو گیا۔ صحابہ نے پانی تلاش کیا، پانی ملتا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ حضرت اسید بن حضیر فرماتے ہیں اماں جی عائشہ کے متعلق، ما نزل بک امر الا جعل اللہ فیہ خیرا لک وللمسلمین۔ اے مومنوں کی ماں رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے متعلق جب بھی کوئی مسئلہ پیش آیا ہے، اللہ نے اس کے انجام میں، اس کے نتیجے میں اماں جی عائشہ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے خیر کا سامان پیدا فرما دیا ہے۔ آپ کا ہار گم ہو گیا، وہ بھی خیر کا سبب بن گیا کہ عرش والے رب نے تیمم والی آیت نازل فرما دی۔ یہ سنن نسائی میں کتاب الطہارہ کی پہلی اور آخری حدیث ہے۔ آؤ میرے ساتھ محبت سے جامع ترمذی حدیث پاک سیاستہ کی کتاب، وہ سب سے جو پہلا چیپٹر ہے وہ کتاب الطہارہ، پہلی سب سے حدیث کتاب الطہارت کے اندر، لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول۔ طہارت کے بغیر نماز کوئی نہیں، طہارت کے بغیر نماز کوئی نہیں۔ اور جو آدمی حرام کماتا ہے نا، وہ جتنا چاہے صدقہ کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے زکوٰۃ کو قبول ہی نہیں کرتے۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے۔ ایک بندہ وضو ہی نہیں کرتا،
نماز پڑھتا جائے اس کی نماز کا کیا فائدہ ہے؟ اس طرح یہ سب سے پہلی حدیث ہے جامع ترمذی کتاب الطہارت کے اندر، اور سب سے جو آخری حدیث ہے، گنتے جو بھی 6 حدیثیں آپ کو سنانی ہے۔ فرمایا داخل رجل المسجد، اللہ کے پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر ایک عربی آیا، بدوی دیہات کا رہنے والا۔ اس نے بڑی عجیب ہی دعا کی، کہتا ہے اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ مجھ پہ رحمت کر دے اور محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر، ہمارے دونوں کے علاوہ کسی پہ رحمت نہ کر۔ عجیب ہی دعا اس نے کر دی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لقد تہجرت واسعا، اوے تو نے وسیع چیز کو بند کر دیا ہے، اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے۔ لقد تہجرت، پہلا کام تو اس نے یہ کیا، دوسرا کام اس سے بھی عجیب کر دیا، بالا فی مسجد کے اندر ہی پیشاب کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ دوڑے کہ اس کی پٹائی کرتے ہیں۔ فرمایا لا تجرموا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا مؤثرین، نہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں، تم سختی کرنے والے نہیں بھیجے گئے، تم آسانی کے لیے بھیجے گئے ہو، آسانی کے لیے۔ اور صحابہ فرماتے ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ، اللہ کی قسم ہے نبی کریم جیسا معلم آپ سے پہلے دنیا میں نہ آیا نہ تا قیامت آئے گا۔ سمجھا دی آپ نے۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ سنن ابی داود میں جو سب سے پہلی اور آخری حدیث ہے کتاب الطہارہ میں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب المذهب ابعدا، مذہب کا معنی ہوتا ہے جب انسان قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مذہب۔ یہ سنن نبی داود کی سب سے پہلی حدیث ہے کتاب الطہارت کے اندر۔ جب آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے تو بڑی دور تشریف لے جاتے تاکہ لوگوں کی نظر سے اوجھل ہو جائے۔ ستر اور پردہ اور حجاب، اور جو سب سے آخری حدیث ہے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بازا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثوبہ فحق بازہ بباز، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نماز کے اندر ہے تو اسے تھوک نے لعاب نے تنگ کیا ہے تو ٹشو کے ساتھ وہ اپنا منہ صاف کر لیتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ اس وقت یہ سسٹم تو نہیں تھا، کپڑا ہی تھا، تو اس طرح آپ نے صاف فرما لیا اور امت کے لیے اسوہ حسنہ قائم کر دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بس آخر میں چند ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے، اور یہ جو ٹائم ٹیبل ہے نا، یہ اللہ کے بندے بڑی محبت والے ہوتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ کئی ایسے رب کے بندے ہیں آپ کی کلونی کے اندر، پیپلز کلونی میں، جنہوں نے نا یہ جو ٹائم ہے نمازوں والا یہ اپنے گھر میں لگا رکھا ہے۔ بھائی گھر میں کیوں لگایا ہے؟ بھی سب لوگوں کو نماز کے وقت کا علم ہو جائے۔ اگر آپ محبت کرتے ہیں نمازوں کے وقت سے تو کوشش کریں اپنے گھر یہ گھڑی لگا لیں۔ ٹھیک ہے حاجی نواز صاحب لگا لی ہے، ماشاءاللہ، یہ محبت کی بات ہے۔ اس طرح جو طہارت کے مسائل ہیں اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ بھائی سیف اللہ صاحب کو یہ میرے اور آپ کے محسن ہیں، مجھ پہ بھی ان کا احسان ہے، آپ پر بھی، کہ ہم سب کو جمع کیا پہ یہاں بیٹھ کے اللہ کی باتیں کرو اور سنو۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو طہارت کے لیے انہوں نے ایک اشتہار بنایا ہوا ہے، وہ کیلنڈر سا، وہ اپنی اپنی مساجد میں بھی لگا لیں، اپنے اپنے گھروں میں بھی لگا لیں۔ گھروں کے اندر یہ جو اذکار کا کارڈ ہے جو مساجد میں لگا ہوتا ہے، نماز کے بعد اذکار ہے، کئی اللہ کے بندوں نے اپنے گھروں میں لگا رکھا ہے، اپنے گھروں کے اندر لگا رکھا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صحیح سنت ہے، میں نے الحمدللہ وہ پورا کیلنڈر جو بھائی نے تیار کیا ہے، ایک ایک لفظ کر کے اس کا مطالعہ کیا ہے،
اور سمجھو کہ اللہ کی توفیق سے اس پہ مور لگا دی ہے تصدیق کی کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے. اس کا مطالعہ کرنا ہے، گھروں میں بھی لگانا ہے اور مساجد کے اندر بھی کہیں انشاءاللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث سن لیں. فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے. والحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ جب انسان پڑھتا ہے نا تو نیکیوں کا ترازو بھر جاتا ہے. وہ ترازو جو ہے اتنا بڑا ہے 7 زمینیں اور 7 آسمان اس میں ڈال لینا وہ بھرتا نہیں ہے. الحمدللہ پڑھیں تو بھر جاتا ہے. وسبحان اللہ والحمدللہ تملأ او تملأان ما بین السماء والارض. ایک اور حدیث پاک اس میں تو یہ ہے کہ طہارت ایمان کا حصہ ہے. حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن مجلس قائم تھی مسجد نبوی کے اندر. میں جا کے بیٹھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوبصورت ایک بات ارشاد فرمائی. وہ بات کیا تھی؟ فرمایا ما من مسلم یبلغ الوضوء او یحسن الوضوء، جو بندہ اچھی طرح مکمل وضو کرتا ہے، اچھی طرح طہارت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پورا وضو کرتا ہے، ثم یصلی رکعتین یقبل علیہ ما بقلبہ ووجہہ الا وجبت لہ الجنہ. وضو کیا پورا، پھر 2 رکعتیں پڑھی اور نیت نماز کے اندر، پوری توجہ نماز کے اندر، الا وجبت لہ الجنہ، اللہ اس کے لیے اپنی جنت کو واجب کر دیتے ہیں. حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے کہا ما اجود حاضی، کمال ہے بھائی، وضو کیا ہے پورا اور 2 رکعتیں پڑھی ہیں تو جنت واجب ہو گئی. حضرت عمر نے بلا لیا، عقبہ تو لیٹ آیا ہے، تیرے آنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے، اس سے بھی زیادہ خوبصورت بات. حضرت عقبہ فرماتے ہیں وہ کون سی بات ہے؟ فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا توضأ العبد المؤمن او المسلم، جب انسان صحیح وضو کرتا ہے پورا مکمل، ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وضو کیا پھر کلمہ پڑھا، الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، عرش والا رب اس کے لیے اپنی جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. اس سے پہلے تو اس سے بھی خوبصورت بات کی ہے، جب چہرہ دھویا چہرے کے گناہ نکل گئے، ہاتھ دھویا ہاتھ کے گناہ نکل گئے، پاؤں دھویا پاؤں کے گناہ نکل گئے. آپ ایک دفعہ قبرستان میں تشریف لے گئے، وہاں جا کے دعا کی السلام علیکم اہل الدیار من المسلمین والمؤمنین وددت لو انا رأینا اخواننا. فرمایا تم پہ سلامتی ہو. اور یہ یاد رکھنا ہے کہ قبرستان میں جا کے جو دعا کرنی ہے اس میں یا کوئی نہیں، یا اہل القبور، یا کا لفظ کوئی نہیں ہے، یا نہیں ہے. فرمایا میں چاہتا ہوں لو انا رأینا اخواننا، کاش کے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں، اپنے بھائیوں کو. صحابہ کہنے لگے السنا اخوانکم، اللہ کے نبی ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، ہم نہیں آپ کے ایمان لانے والے. فرمایا انتم اصحابی، تم تو میرے صحابی ہو، تمہارا نام صحابی ہے، لیکن میرے بھائی وہ ہیں ایمان کے اندر. انما المؤمنون اخوہ الذین لم یاتوا بعد، جو ابھی تک نہیں آئے میرے بعد پیدا ہوں گے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا ان امتی یاتون یوم القیامہ غرا محجلین من اثر الوضوء. ایک آدمی ہے نا، اس کے گھوڑے ہیں 5 کلیان اور دوسرے سیاہ رنگ کے گھوڑوں کے اندر جو 5 کلیان گھوڑے ہیں وہ نظر نہیں آتے، شناخت نہیں ہوتی. ان امتی یاتون یوم القیامہ غرا محجلین من اثر الوضوء، جو وضو اچھی طرح مکمل کرتا ہے قیامت کے دن اس کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے. اور صحابہ کرام وہ جتنا دھونا فرض ہے نا
اسے آگے دھو لیتے. تبلغ الحلیۃ حیث یبلغ الوضو، وہاں تک چمک ہے اللہ کی جنت میں جہاں جہاں تک وضو کا پانی ہے. الا ادلکم الا ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، اے میرے صحابہ تمہیں بتاؤں جس سے تمہارے گناہ ہی معاف ہو جائیں، درجے بلند ہو جائیں. کثرت الخطا الی المساجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ واسباغ الوضوء علی المکارہ، باوجود مشقت کے پورا وضو کرنا، باوجود مشقت کے پورا وضو، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. اور وکثرت الخطا الی المساجد، زیادہ قدم اٹھا کے اللہ کے گھر میں جانا. وکثرت الخطا الی المساجد فذالکم الرباط، یہ دعا ہے نا، بڑی خوبصورت دعا ہے. اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ مجھے زیادہ توبہ کرنے والوں میں بنا دے. توابین زیادہ، میرا اندر پاک ہو جائے، اندر پاک ہو جائے. وجعلنی من المتطہرین، اے اللہ میرا ظاہر بھی پاک، باطن بھی پاک، ظاہر بھی پاک، لباس بھی پاک، بدن بھی پاک، اور جگہ بھی پاک، راستے بھی پاک، مسلمانوں کی مساجد بھی پاک صاف، اور مساجد السلفیین منظفہ و مطہرہ. آخر میں ایک واقعہ آپ کو سنائیں. ایک مہمان آیا، نوجوان لڑکا میرے پاس سعودی عرب سے، وہ چین میں میڈیکل کا طالب علم تھا، تو چلتا پھرتا میرے پاس آ گیا. کسی نے بتایا، کہتا ہے مجھے گجرانوالے شہر کی مساجد دکھاؤ. میں نے 2 بچوں کو بھیجا، جاؤ اسے مختلف مسالوں کی مسجدیں اور مدارس دکھا کے لاؤ. شام کو واپس آیا نا، بڑا خوش ہوا. کہتا ہے مساجد السلفیین منظفہ و مطہرہ، سلفی لوگوں کی مسجدیں بڑی پاک صاف ہے. و مفتوحۃ بعد الصلاۃ، اور نماز کے بعد بھی کھلی رہتی ہیں. بڑا خوش ہوا اور خوشی سے دعائیں دیتا رہا. تو یہ دعا بھی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ظاہر اور باطن کو پاک کر دے. صحابہ اس سے بڑی محبت کرتے تھے، حتیٰ کہ حدیث پاک میں ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ اسے غسل جنابت کی حاجت ہوئی، تو اس نے ساتھیوں سے پوچھا، تو ان کو علم نہیں تھا ساتھیوں کو. انہوں نے بتایا تو انہیں غسل ہی کرنا ہے. غسل حالانکہ تیمم بھی کر سکتا تھا، مریض تھا، غسل کیا تو بندہ ہی فوت ہو گیا، فوت ہی ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا، آپ نے فرمایا قتلہم اللہ قتلوہ انما شفاء العی السؤال. جن کو نہیں جو پتا تھا وہ سوال کر لیتے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس رب کے بندے نے طہارت کے لیے اپنی جان قربان کر دی، بندہ فوت ہی ہو گیا. کس لیے؟ طہارت کے لیے، کہ میں پاک صاف ہو جاؤں، طہارت کے لیے جان ہی قربان کر دی. تو اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.